أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سورہ یوسف ہے، 13واں سپارہ ہے، 106 نمبر آیت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا اللہ نے عکاسی کی ہے، کیا نچوڑ نکالا ہے مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے، یعنی جو آج کا دور چل رہا ہے ہمارا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 1448 سال پہلے یہ کلیئر آیت اتار دی، یہ بتا دیا کہ مجھے مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی بھی بیچ میں ڈالتے ہیں، اپنا من مانی بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بھی سنتے ہیں، ان پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ پیور مسلمان جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، تو فرمایا آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، جو وزیر اعلیٰ بنتا سیدھا داتا دربار پہ جاتا ہے، وہ بھائی ابھی مت جا، پھر چلے جانا، 2 رکعت نفل پڑھ کے خدا کا شکر ادا کر۔ نہیں، اس کا شکر ادا کرنے جاتا ہے۔ اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ یعنی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے، بلکہ ہر پیغمبر کی راہ یہی ہے۔ اس کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن لوگ اپنی منمانی سے باز نہیں آتے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ ایک اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر بات، ہر مسئلہ قرآن سے انہوں نے بیان کرنا ہے۔ اور یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ فلاں نے خواب میں دیکھا
فلاں کو الہام ہوا، بزرگوں نے نیند میں آ کے بتایا گیا، بزرگوں نے اشارہ دیکھا۔ قرآن موجود ہے، اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو پریکٹیکل حدیث موجود ہے، لیکن اس کے باوجود خواب بزرگ۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، میں بھی ایک طالب علم ہوں، کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، 16 انیہ حکم موجود ہے، صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اجتماعی سائن ہے، اجتماعی پوری دنیا مانتی ہے بھئی صحیح حدیث ہے، اس کے باوجود پھر مولوی کا مشورہ چلا آ رہا ہے 70 سال سے، 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں جی وہ فقہ ہے۔ بھائی فقہ کا مطلب لفظی جو معنی ہے وہ ہے جاننا۔ نعوذ باللہ ہماری عقل پہ اتنا پردہ تو پڑ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کریں گے؟ ان کی جو فقہ ہے اس کو چھوڑ کے 200 سال بعد جو امام آئے، 300 سال، 400 سال، 500 سال بعد جو امام آئے، ان کو اہمیت دینا سرے سے یہ نبی کو نہ ماننے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت لگانے والی بات ہے۔ اب یہ ایک ذکر ہے، عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دل نہیں کر رہا تھا پڑھانے کا، بہت تنگ کیا ہوتا اس نے، تو لوگوں نے کہا نہیں جی پڑھاؤ، حضرت عمر نے بھی منع کیا لیکن پڑھایا لوگوں کے کہنے سے۔ دعائیں کی، جیسے دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں الحمدللہ پڑھنے کے بعد مانگتے تھے، اور نبی کا جنازہ کرانا ہی کافی ہوتا ہے، نبی کا موڈا دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی مسجد پہ سبز گنبد بنا کے ہی کافی سمجھ لیتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کافی ہے، یہ سبز پگڑی باندھ کے یا سبز لباس پہن کے ہم کہتے ہیں یہ بہت ہے، محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں نبی جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ بات کو بھائیوں غور سے سننا ہے میری کو نا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے دنیا کے پیارے محبوب، پوری دنیا اور آخرت اس کے لیے بنی، وہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور دعائیں کی، نماز کے اندر جو دعائیں، ایسی دعائیں آج تک آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں سنی۔ اگر وہ دعائیں مانگ لی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ مردہ کی بخشش نہ ہو، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہو گئے، یہ دعا نہیں جو سلام پھیر کے ہم مانگتے ہیں، یہ نہیں، نماز کے اندر ہی دعا ہوتی ہے، جنازے کے اندر ہی دعا، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے نا، 1 منٹ میں سلام پھیر دیا، ادھر ادھر جلدی جلدی لفظ پڑھ کے، بغیر ادائیگی کے، بغیر سنت کے مطابق پڑھ کے، اور پھر دعا مانگو جی، یہ دعا نہیں، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب نبی فارغ ہو گئے، قرآن میں حکم ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر یا دعا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی دعا کرے اس کی بخشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آخر دل تو ہمارے اندر دھڑک رہا ہے نا، ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا بندے کو کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے، ضمیر تو ملامت کرتا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، ضمیر تو کہتا ہے ہمیں یہ غلط کر رہے ہو۔ قرآن میں اللہ نے آیت بھیجی، اے نبی 70 مرتبہ بھی دعا کرو اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ آپ کھولیں قرآن، کسی جماعت کا وہ نہیں ہے، قرآن کی آیت کا معنی دیکھ لو آپ کیا ہے، اپنے جو آپ جس مولوی کو مانتے اس سے پوچھ لو۔ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجبور ہو گئے کہ جنازہ پڑھایا، دعائیں مانگی، قرآن کہتا ہے اللہ، قرآن کا مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مانگو گے میں اس کو نہیں چھوڑنے والا۔ حضرت عمر نے روکا تھا کہ مت پڑھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اس کا، لیکن لوگوں نے مجبور کیا، وہ جیسے یہاں کہتے ہیں بھی جب زیادہ لوگ ہوں تو ماننا پڑتا ہے، تو قرآن نے اسے بتا دیا اللہ کے نبی کو، پوری آیت ہے، آج تک آیت ہے، آپ دیکھ لو اس کا معنی۔ تو یہ ہے منافق۔ آج ہم جس
روش سے گزر رہے ہیں، یہ جو آج ہم کرتے ہیں، ہر بندہ، میں بھی، آپ بھی، فی کس بندہ اپنے دل سے سوچے، کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ کیا ہم زمرے میں نہیں آتے؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی تسبیح نہیں رکھی ہوئی ہم نے؟ جو ہماری دکان ہے یا ہماری فیکٹری ہے یا ہم جو بھی کرتے ہیں، کیا اس کے اندر ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ ہر دکان کی، کریانے کی دکان میں ملاوٹ پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ کاٹن فیکٹری کے اندر روئی بنتی ہے، اس کے اندر پانی ڈال کے پھر وہ اس کا وزن بڑھا کے بیچتے ہیں۔ اسی طرح آپ جس کو بھی دیکھ لیں، جس چیز کو آپ لے لیں، گندم کی ٹرالی کوئی خریدنے جاتا ہے، اس کے اندر مٹی نکلتی ہے۔ بہرحال ایک لائن ہے پوری، اور ہم اس کے باوجود مسلمان ہیں، نہ منافق ہیں، نہ مشرک ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اس پنجاب میں کتنے دربار ہیں، اور ان پہ کیا ہوتا ہے؟ او بھائی، شار رگ جو ہے آپ کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، او بھائی آپ کے گردن کی جو آخری رگ ہے، جس کو آپ کاٹ دیے جائے تو مر جاؤ گے، اس پہ ہے خدا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جسم کو نہیں ٹھیک کرنا اور شہباز قلندر جانا ہے 10,000 روپے کرایہ لگا کے، ساری راستے میں نمازیں ختم، ساری بے حیائی، قوالیاں، برا حال۔ ادھر دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، اور جتنے بھی دربار ہیں، مری میں دیکھ لیں، جانا نہ جانا مقصود نہیں ہے، جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، عبرت کے لیے روز جائیں، وہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے جو ایک اپنا جسم، ابھی آدمی مر جاتا ہے، آدمی مر گیا، لو جی اس کو آپ نہلا دو، اسے کہہ دے تو بزرگ ہے خود نہ لے، وہ بھائی وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ جو نہلائے گا آدمی، اس کا بازو خود اٹھائے گا، خود کروٹ دلائے گا، جس کروٹ چھوڑے گا اسی کروٹ وہ لیٹا ہوا ہے، وہ بھائی وہ اپنا استنجا نہیں کر پا رہا۔ مرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ بھئی کمال ہو گیا جی، میں دربار پہ گیا تھا، ایسے ہو گیا۔ خدا کے بندو، جو بندہ مر گیا، وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے، وہ مومن ہے، وہ نہاتے ہوئے اپنا جسم دھو نہیں سکتا، باہر تیرا کیا کام کرے گا؟ خدا کے بندے، کچھ تھوڑا سا تو عقل کرو۔ یہ قرآن نے یہاں دلیل دے دی ہے کہ منافقوں کی تو یہ بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی پڑھا دیں، دعائیں بھی کر دیں تو اس کی بخششیں اللہ فرماتے نہیں ہوگی۔ ہم صرف امت ہو کر عبداللہ بن ابی تو بہت آگے نکلے ہوئے تھے، ہم صرف امت ہیں۔ عبداللہ بن ابی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھتا تھا، کتنا سرور آتا ہوگا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ ہم تو بھائی 1450 سال کے پچھلے آدمی ہیں بالکل، ہم تو صرف نام کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو ہم اگر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ہم صحیح کام، صحیح مومن نہیں بنتے، صحیح نماز نہیں پڑھتے، صحیح دین کے مطابق نہیں چلتے، تو وہ تو نبی خود کھڑے ہوئے ہیں، جب نہیں بخشوا پا رہے، یہاں تو ہے نہیں نبی۔ اب بتائیں، سوچیں، اسی بات کو سوچیں، منافقت میں بھی اور ہر کام میں آپ کچھ بھی دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ہمارا کہیں نہ کہیں ملاوٹ زدہ معاشرہ موجود ہے۔ اب تو مولویوں نے، طاہر القادری نے کینیڈا میں اگلے دن ڈانس کروایا ہے۔ اب ڈانس ایسا ہے جیسے وہ یہودی نہیں کرتے۔ اب مجھے بتائیں آپ، کتنی یار تضحیک ہے داڑھی والے آدمی کی، کتنی تضحیک ہے ہماری شریعت کی۔ اللہ تعالیٰ یار ہمیں سمجھائے، اللہ تو سمجھاتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب ایسی ایک اور مثال ہے قرآن میں، مسجد زرار، مدینہ کی مسجد تعمیر ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے مسجد بنائی، دل میں کچھ اور تھا، ان کے زبان پر کچھ اور تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، نماز پیچھے پڑھتے تھے۔ ہم تو صرف امتی ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی سنتے تھے، اور بھائی ان کی جب بخشش نہیں ہو رہی تو ہماری بھائی کیسے ہوگی؟ اور ہم نے بھی جگہ جگہ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک کال آ جائے نا امام مسجد کی،
وہ ساری توجہ اس کی اس کال کے اوپر ہوگی. وہ گھر والی چاہے ٹماٹر ہی منگوا رہی ہو، کوئی ایمرجنسی کال نہیں ہو، کوئی فوتگی کی کال نہ ہو، لیکن وہ نماز میں اس کا دل نہیں لگتا. وہ کہتا ہے میرے سربراہ کا فون آ گیا ہے اور پتہ یہ چلا ہاں ٹھیک ہے آ رہا ہوں میں، یا تو یہ بات ہوگی یا کوئی ٹماٹر لے آؤ، یہ بات ہوگی. لیکن اس نے 4 فرض لوگوں کے ضائع کر دیے جلدی 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 جلدی. لیکن صحیح مومن ابھی تک ہم نہیں بنے. ہر بات میں جھوٹ، ہر کام میں ملاوٹ، وعدے میں دھوکہ. سگے بھائی جو ماں کا بیٹا ہے اس کی زمین پہ قبضہ، اس غریب کو مرلے نہیں دے رہے، وہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے. برادری، اچھا برادری وہ بڑا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ برادری اس کے ساتھ ہے. او بھائی قرآن تو تم مانتے ہو، قرآن تو کہتا ہے سچے کے ساتھ کھڑے ہو، پھر کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ وہ جی برادری کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب قرآن تو پھر نہیں مان رہے نا، قرآن کا تو اثر نہیں لیا آپ نے. اگر کوئی میری بات غلط ہے تو کہو کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. بیٹی کا حصہ قرآن نے دیا ہے، بتائیں کوئی دیتا ہے بھائی؟ آپ بتا دیں کوئی دیتا ہے تو اس کو کھانے کھلا کھلا کے مار دیں گے اور حصہ نہیں دیں گے اس کو. تو پھر قرآن کہاں مانا ہم نے؟ جانا ہم نے بھی مٹی میں. اب یہی جس کے لیے ہم بنا کے جا رہے ہیں وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے لیٹ ہونے کے بعد کہتے ہیں جی لے چلو، بدبو آنے لگی ہے باپ میں سے ہمارے میں سے. وہ جو مرلے آپ نے لے کے دیے تھے بہن کے اس کو، اس کا کیا بنا؟ بھائیو اگر تو جو کام کرنا ہے تو 16 آنے کریں. قرآن آنکھیں کھول کے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. حفظ کرا دیا بیٹے کو، وہ حفظ تو کرا دیا، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ تو دیکھ لے. اس کو حافظ کو پتہ ہی نہیں قرآن کی کیا ڈیمانڈ ہے. مسجد زرار جنہوں نے بنائی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی ناراض ہوئے، اللہ خود ناراض ہوئے، مسجد گرائی ہو. اور مسجد زرار والے اور عبداللہ بن ابی دونوں کلمہ پڑھتے تھے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، لیکن انجام آپ دیکھ لو. ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے میں اور ان دونوں چاروں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ بتا دیں آپ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور صحیح معنی میں جو قرآن کی ڈیمانڈ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کوئی عاجز تو نہیں ہے یار. اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں اے ایمان لانے والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب بتائیں آپ کو ہمارے لیے ہم عبادت نہیں کریں گے کہ اللہ کی عبادت رک جائے گی؟ ہم سجدہ نہیں کریں گے. والشجر یسجدان، کتنے درخت دیکھتے ہو آپ سب سجدے میں، کتنے 18,000 جانوروں کی قسمیں ہیں. ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے اس آگ سے جس آگ پہ آپ توے پہ روٹی پکاتے ہوئے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اس سے بھی زیادہ تیز آگ ہے وہ. اللہ تو ہمارا مہربان ہے، اللہ تو رحیم ہے. اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی والے یا مومن کے ہاتھوں کو مجھے خالی چھوڑتے ہوئے بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے. تو دوستو کون شرم کرے گا؟ جس کو آپ سے پیار ہوگا وہی کرے گا نا. دشمن تو نہیں شرم کرے گا، دشمن تو ٹھوٹا مارے گا. ساری عمر آپ نے گناہ کیا، ساری عمر خدا کی نا شکری کی، کھایا ان دانتوں سے کھایا اور زبان سے نہ شکری کی. دانت گھس گئے کھا کھا کے اور زبان نہیں تھکتی نہ شکری کرتے ہوئے. دیہات والے کہتے ہیں ہمیں دیا کیا ہے؟ او بھائی جن آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے، جس زبان سے تو دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے تیرے لیے. باقی تو جو تو نیت کرے گا ویسے تجھے رزق مل جائے گا. پھر بھی کبھی بھوکا تو نہیں سویا ہوگا نا، کم کھا کے سویا ہوگا. جس طرف آپ دیکھ لو، مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین، جس طرف دیکھ لو، اپنے جسم پہ دیکھ لو یا چاروں اطراف دیکھ لو تو خدا آپ کو نظر آتا ہے. وہ الخلاق العظیم، اس کی بہترین خطاطی، بہترین پروڈکشن آپ کو نظر آتی ہے.
لیکن ضمیر مردہ ہو چکا ہے، احساس نہیں کرتا، محسوس نہیں کرتا۔ کون کرے گا؟ یہ تو ختم ہو جائے گی زندگی، اعلان ہو جائے گا جاتے جاتے۔ ابھی بیٹھا تھا جی، سنا نہیں آپ نے؟ ابھی بھی بیٹھا تھا، ابھی ہمارے ساتھ بات کی تھی۔ اس کے بعد تو بھائی واپسی نہیں ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونے والا۔ جو مرضی کر لو، 2000 دیں گے، روز لگا لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ کہتے ہیں جس کی نماز صحیح ہوگی اس سے بات آگے ہوگی۔ وہ بھائی جس نے پڑھی ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو مولوی نے سکھائی ہے اس کو، وہ ستیہ ناش جائے اس مولوی کا، وہ نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ بھگڑ دگڑ میں سبزی لینے جائے گا، فروٹ لینے جائے گا، کپڑے لینے جائے گا، تسلی سے دکانیں پھرے گا، تسلی سے ریٹ بنوائے گا، ایک ایک چیز کو دیکھے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ اتنا ٹائم نماز کو دیتے ہیں؟ اللہ والی بات کرو، کسی بھی مذہب، سب بھائی ہیں ہمارے، سب محترم ہمارے لیے، ہم تو طالب علم ہیں، گناہ گار ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسی نمازیں ہیں ہماری؟ وہ جو امام مسجد ہے وہ این ٹائم کے اوپر آئے گا اور موٹر سائیکل کھڑی کرے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، 2 رکعت پڑھا کے وہ ہو گیا۔ اس کو جا کے پوچھ لو بھائی کون سی صورتیں پڑھائیں، اس کو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو بھائی اپنا یقین، اپنا ایمان مضبوط کریں۔ عبداللہ بن ابی سے نکلیں، مسجد زرار والوں سے نکلیں۔ مشرکین، اللہ کہتا ہے میرے پہ ایمان لے آئے، اس کے باوجود مشرک ہیں۔ تو بھائی اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اللہ نے دیکھا تو کہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کسی پہ الزام تو نہیں لگا رہا۔ اللہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ اے انسان اپنے اوپر ظلم مت کر، مطلب کہ گناہ مت کر۔ کتنا انسان کتنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لیکن اگر وہ 2 آنسو بہا دے اور 2 رکعت پڑھ لے، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لے، تو اللہ تو بخش دے گا۔ ہم اس طرف بھی نہیں آتے۔ اصل میں جو ہمیں بتایا گیا ہے نا دین، وہ دین اس مولوی نے جو بتایا ہے وہ دین ہے نہیں، وہ دین ہے نہیں۔ وہ اس سے بھی ہٹ گئے پیچھے۔ 50 سال سے 40 مسجدیں ہیں، لیکن 10,000 کے اوپر بے ایمان ہیں۔ ملاوٹ کا کام ہے اس کا، جھوٹ کا کام ہے اس کا۔ بتائیں وہ 40 سال کی نماز کدھر گئی؟ اور بھائی ایک حدیث میں آتا ہے، جو پیلو ہوتا ہے نا، پیلو درخت جو قبرستان پہ، قبروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ایک جو شاخ ہے وہ بھی امانت ہے۔ اس کی بھی کسی نے اگر کسی کے ساتھ وہ کیا تو اس کا بھی جواب ہے۔ یہاں تو آپ دیکھ لو، پورے ٹرالے ہڑپ ہو گئے، پورے مربے ہڑپ ہو گئے، پورے اربوں روپے لوگ کھا گئے ایک دوسرے کے۔ کئی مولوی جیل میں پڑے ہوئے، مزاربہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 2-3 بینک بیٹھ گئے، تینوں برانچیں بیٹھ گئی ان کی۔ ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ بولا جی کچھ بھی نہیں کرتے، اسی پیسے میں تو ان کو دے دیتے ہیں، وہ 4 بندے مطمئن ہو کے اور بھیج دیتے ہیں۔ پوری 2-3 راولپنڈی کی برانچیں بیٹھ گئی MCB کی۔ اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اتنی بڑی انہیں پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ لوگوں سے کسی سے اسٹامپ دیا، کسی سے نہیں دیا، 7-8 ارب روپے 3-4 بندوں نے کھا کے، کوئی باہر نکل کے کوئی 14 سال 10 سال جیل بھگت رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ عالم دین ہے، عالم دین ہے، اور نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیلو کی شاخ بھی کسی نے دھوکہ دیا، کسی اس شاخ کا کسی دوسرے مومن بھائی کو، اس کا جواب ہے۔ تو بھائی جان اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی نہیں اس قابل کہ ہماری کوئی بخشش ہو، ہمیں کوئی ہمارے اوپر رحم کرے، لیکن پھر بھی رحم کرنے والا ہر وقت تیار ہے اگر ہم رحم مانگیں تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی